عنوان ہے ماہ محرم کا پہلا جمعہ ہے۔ اس مہینے کی بہت بڑی شان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی شان کو اللہ نے قرآن میں متعدد مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اس آیت میں خاص طور پر دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں، دوسری بات ناپاکی کیا ہے۔ روایت کے مطابق ناپاکی سے مراد شیطان ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق ناپاکی کا اطلاق گناہ، نجاستوں اور عذاب پہ ہوتا ہے۔ بعد نے ناپاکی کا معنی شک لیا ہے۔ امام زہری نے فرمایا ناپسندیدہ چیز کو رجس کہتے ہیں، ناپاکی، خواہ وہ عمل ہو یا غیر عمل۔ اس آیت میں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ جو زیادہ اقوال ہیں وہ اسی پر ہیں۔ ایک جماعت ہے پوری جو کہتی ہے کہ اہل بیت نبوت سے مراد مولا علی، اہل بیت نبوت سے مراد حضرت فاطمہ، اہل بیت نبوت سے مراد امام حسن، اہل بیت نبوت سے مراد امام حسین۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، فاطمہ و علی، حسن اور حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی، مصطفیٰ کے گھرانے کی، فاطمہ و علی، حسن اور حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے۔ صحیح طریقوں سے یہ بات ثابت ہے۔ ہمارے پیارے آقا تشریف لائے، میرے آقا کے ساتھ ہے مولا علی، میرے آقا کے ساتھ ہے حضرت فاطمہ، میرے آقا کے ساتھ ہے امام حسن، میرے آقا کے ساتھ ہے امام حسین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ ہمارے آقا کا شانہ اقدس سے باہر آئے، مولا علی حضرت فاطمہ کو اپنے قریب سامنے بٹھا دیا، امام حسن حسین کو اپنی گود میں بٹھایا، امام حسن حسین کو اپنی گود میں بٹھایا، ان پر چادر اڑائی اور قرآن پڑھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور حضور نے ہاتھوں کو اٹھایا یہ آیت پڑھ کے، اے اللہ یہ میری آل ہے، اے اللہ یہ میری آل ہے، ان سے ہر قسم کی ناپاکی دور فرما اور انہیں خوب ستھرا کر دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی اس حدیث کی راوی ہیں۔ جو حضرات پنجتن پاک اہل بیت سے مراد لیتے ہیں ان کی دلیل ہے، حضرت انس فرماتے ہیں ہمارے آقا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے جب اپنے گھر سے باہر نکلتے تو حضرت فاطمہ کے کنویں سے ہو کے مسجد میں جاتے، حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے کے آگے سے حضور گزرتے اور فرماتے دروازہ کھٹکھٹا کے، الصلاۃ اہل البیت، اہل بیت نماز پڑھو۔ پھر میرے نبی یہ آیت پڑھتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہمارے آقا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 40 دن تک لگاتار حضرت فاطمہ کے دروازے پر تشریف لاتے اور سلام کرتے، نماز فجر کے لیے جگاتے اور قرآن کی یہ آیت پڑھتے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں 7 مہینوں تک یہ معمول رہا۔ بیٹھے ہو بڑی دور آواز جانی چاہیے جس تہاڈی سبحان کیا شان حضرت فاطمہ دی جنہاں دے بوئے تے آمنہ دا لال آئے ہیں جی۔ سویرے فجر دی نماز دے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 7 مہینے تک، ایک روایت کے اندر ہے 8 مہینے تک حضور علیہ السلام کا یہ معمول رہا ہے
جب یہ آیت نازل ہوئی ہے انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جمہور علماء کہتے ہیں اس آیت میں اہل بیت سے دونوں گروہ امہات المومنین اور اولاد اطہار مراد ہیں تاکہ تمام دلائل پر عمل ہو جائے. حضرت جابر کی روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا مشکات کی حدیث راوی حضرت جابر اے لوگو میں تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم اسے اپناؤ گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا ایک قرآن، فرمایا ایک قرآن اور ایک میری آل ہے. ایک قرآن ہے اور ایک میری آل ہے. قرآن کو بھی نہیں چھوڑنا اور میری آل کا دامن بھی نہیں چھوڑنا. دوسری حدیث حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وزنی بڑے وزن والی ہیں. ایک قرآن، ایڈٹ نہیں بولتے تو سبحان اللہ ہے، زیادہ تو کرتا ہے دوسرا یہ بولو ذرا سبحان اللہ. مائے کو حرم دا پہلا جمعہ دے پتہ لگے اصلی اہل بیت دے نوکر کیڑے بیٹھے فرمایا بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک آل اور ایک قرآن. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے حضور کو حج کے موقع پہ عرفہ کے دن دیکھا، ہمارے آقا اپنی اونٹنی پہ سوار ہے، خطبہ دے رہے ہیں، فرماتے ہیں سنو اے لوگو میں تمہیں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم ان کا دامن تھام کے رکھو گے ساری زندگی گمراہ نہ ہو پاؤ گے. ایک قرآن ہے اور ایک میری آل ہے. ایک قرآن ہے اور ایک میری آل ہے. دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک آل ہے. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، مل کے پڑھ لو تو آ جائے گا. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو. فرما دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک آل سبحان اللہ قرآن، ایک قرآن. حضور علیہ السلام حضرت حذیفہ یہ حدیث بہت سارے صحابہ نے روایت کی ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں حجۃ الوداع سے جب میرے نبی فارغ ہوئے نا خطبہ دیا فرمایا لوگو مجھے اللہ نے خبر دی ہے میری عمر پہلے انبیاء سے آدھی ہوگی، پہلے نبیوں کی عمر سے نصف ہوگی. مجھے گمان ہے ان قریب مجھے بلا لیا جائے گا، میں تعمیر کروں گا، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے کھڑا ہوں گا. جب تم میرے پاس آؤ گے تو تم سے دو گران قدر چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا. حضور نے فرمایا میں پہلے نبیوں سے کم عمر والا ہوں، میں جلدی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا، تم سے پہلے حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا اور تم سے سوال دو چیزوں کا کروں گا. اور دسو تو صحیح میرے قرآن نال کے کیتا جائے میری آل نال کے کیتا جائے. دو گران چیزوں کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ان کا سوال بھی میں حوض کوثر پر تم سے کروں گا، ایک قرآن اور ایک میری آل. بڑی توجہ فرمائیں گے آپ. اہل بیت نبوت کی وہ فضیلتیں ہیں جو اللہ نے صرف نبی کی آل کو عطا فرمائی ہے. صرف ہمارے آقا نے امت کو آگاہ کر دیا ہماری اہل بیت سے محبت کرنا عظیم ثواب ہے، ان سے بغض اور عداوت کرنا اس کا خوفناک عذاب ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تو انہوں نے حضور سے بحث کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا کہ آپ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں جو کنواری مریم پاک کی طرف القاء کیے گئے، بھیجے گئے. یہ سن کے عیسائی غصے میں آ گئے، کہنے لگے محمد آپ نے کبھی کسی انسان کو بے باپ دیکھا ہے؟ باپ کے بغیر؟ ان کے کہنے کا مطلب تھا گویا حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت عیسیٰ کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے. ہمارے آقا نے فرمایا حضرت عیسیٰ تو صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں اور حضرت آدم ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں.
جڑا منکر آ کے تے لگ پتا جاندا نبی دے عاشق دا اے تے جدو فتوی امینہ دا لال دے رہا ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی دلیل پیش فرمائی دا رات ہی کوئی نہ کر سکیا سارے چپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے انہیں مانتے ہو انہیں نہیں مانتے حضرت آدم کو اللہ کا بندہ مانتے ہو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو بات وقت ہو جب وہ بحث ان کی آگے بڑھی نا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دلیل دی سورج کی روشنی سے زیادہ حق ظاہر ہو گیا مگر وہ بندے مسلسل بحث کرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سونے ان کو کہہ دے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا جو لوگ تم سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں تمہارے پاس اس کا علم آ چکا ہے میرے محبوب ان سے فرما دو ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلا لو ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم خود آ جاتے ہیں تم بھی خود آ جاؤ پھر مباہلہ کریں گے گڑگڑا کے دعا مانگیں گے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا اب یہ آیت نازل ہوئی میرے آقا نے ان کو دعوت دے دی مبالغہ کی میدان طے ہو گیا نجران کا وفد صبح ہی نہ جب وہ دن تھا میرے نبی نکلے ساتھ مولا علی ایسے آتے تمہارا پڑھتا اچھا سبحان اللہ ساتھ مولا علی ساتھ حضرت فاطمہ ساتھ امام حسن ساتھ امام حسین کیا بات رضا اس جملستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول فاطمہ علی حسن اور حسین مصطفیٰ کے گھرانے کی ایسا جاب جو کیا کہنا کیا بات ہے مصطفیٰ کے گھرانے کی فاطمہ علی حسن اور حسین مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات سویرے جدے ہستیاں نکلیاں نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسائیاں دی نظر پہ گئی نجران دے عیسائیاں نو سب تو بڑا پادری عبد المسیح جدوں نے ویکھے نا چہرے یہ ذاتیں ویکھیاں تڑپ کے بولے کہنے لگا جماعت نصارا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ اللہ سے کسی پہاڑ کے ہٹنے کی دعا کر دے اللہ ان کی دعا رد نہیں کرے گا اللہ ان کی دعا رد نہیں کرے گا ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ پوری روئے زمین پر قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا ان سے مباہلہ نہ کرنا نجران کے نصرانی نے جزیہ دینا منظور کر لیا مگر مباہلہ کے لیے تیار نہ ہو جدو نہ آئے میرے آقا نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اگر نجران والے مباہلہ کر لیتے اللہ کا عذاب بالکل قریب آ چکا تھا اگر وہ مجھ سے مباہلہ کرتے تو بدروں اور سوروں کی شکل میں مسخ کر دیے جاتے کہرے الہی کی آگ سے جنگل میں جاتے اور وہاں کے چرند اور پرند نیست و نابود ہو جاتے ایک سال کے اندر اندر سارے عیسائی روئے زمین سے ختم ہو جاتے اس واقعے سے واضح ہو گیا اہل بیت کون ہے حضرت فاطمہ مولا علی امام حسن امام حسین حضور نے فرمایا نا تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں تو بیٹے کون کے ساتھ جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دی ہے حسنین دجے دیدار کرو تے نظیر نبی دی بن دی ہے امام حسن امام حسین حضرت فاطمہ اور مولا علی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں حضور باہر نکلے تو ساتھ مولا علی حضرت فاطمہ امام حسن و حسین تھے حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی اے اللہ یہ سارے میری آل ہیں یہ سارے میرے اہل بیت کیا شان آل نبی کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے
میری اولاد کو اپنی اولاد سے، میرے اہل کو اپنے اہل سے، اور میری ذات کو اپنی ذات سے محبوب نہ رکھے، تب تک کوئی بندہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن وہ ہوگا جو اپنی اولاد سے بڑھ کے امام حسن و حسین سے پیار کرے۔ مومن وہ ہوگا جو اپنی آل سے بڑھ کے حضور کی آل سے محبت کرے۔ حضور علیہ السلام نے امام حسن و حسین کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی ان دونوں سے اور ان کی ماں سے اور ان کے باپ سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ میرے جنت کے جس اعلیٰ مکان میں ہوں گا وہ میرے ساتھ رہے گا، جس کے دل میں ان کا پیار ہوگا۔ پنجتن پاک سے محبت کرنے والا جنت کا حقدار ہے۔ اللہ اس شخص کو جنت عطا فرمائے گا جس کو خاص اپنے محبوب کے لیے بنایا ہے۔ حضرت ابو ذر حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے کعبے کا دروازہ پکڑا۔ اللہ ہم سب کو کعبے کے دروازہ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے کعبے کا دروازہ پکڑا، فرمایا میں نے پیارے آقا کو فرماتے ہوئے سنا، آگاہ ہو جاؤ میری اہل بیت کی مثال تم لوگوں کے لیے کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، جو اس میں سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عمر بولے کہنے لگے ہمارے آقا نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کشتیوں میں جو سواری ہوتی ہے وہ ستاروں کی سمت میں دیکھ کر ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا اہل بیت کشتی نوح کی طرح اور صحابہ ستاروں کی طرح۔ کسی ایک صحابی کی گستاخی کو بندہ ہوئے گا، حضرت ابوبکر کو لے کے حضرت امیر معاویہ تک وہ بیڑا پار نہیں ہوئے گا۔ اہل بیت نے کسی فرد نال کوئی بغض رکھے گا وہ بیڑا پار نہیں۔ جزو ایمان ہے، ایمان کا جز ہے صحابہ کی محبت، ایمان کا جز ہے آل نبی کی محبت۔ عقیدہ تاریخاں پڑھ کے نہیں پڑھتا، عقیدہ ناول پڑھ کے نہیں پڑھتا، عقیدہ ڈائجسٹ پڑھ کے نہیں پڑھتا، عقیدہ کسی سے کہانیاں پڑھ کے نہیں پڑھتا۔ ہمیشہ یاد رکھیا جائے عقیدہ رب دا قرآن پڑھ کے پڑھتا، نبی دا فرمان پڑھ کے پڑھتا۔ صحابہ ستاروں کی طرح ہے، اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے۔ بڑی توجہ فرمائیں گے آپ، حضور نے فرمایا پل صراط ہے نا جڑا، اے وال نال باریک تلوار دی دھار نال تیز، ادھر تے او بندہ ثابت قدم رہے گا جہدے سینے وچ میرے سارے صحابہ دا بھی پیار ہوئے گا، میری ساری آل دا بھی پیار شامل ہو جائے گا، میری ساری آل دا بھی پیار شامل ہو جائے گا۔ توجہ فرمائے جی حضرات، حضرت ابن عباس نے روایت کی پیارے آقا نے فرمایا کوئی بندہ کعبے کے گوشے میں چلا جائے، کعبے دی نکر وچ کعبے کے پردے کو پکڑ لے، مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، پھر وہ بندہ وہیں پہ مار جائے، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ کعبے جانا کوئی قسمت والا بندہ ہے، مہمان مدینے والے، کعبے جانا بھی بڑی بات ہے، وہاں پہ روح نکلنا بھی بڑی بات ہے۔ کعبے کے پردے کے اندر لپٹ کر ساتھ روح نکلے، مقام ابراہیم کے درمیان بندہ نفل پڑھے، روح نکل جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں میری آل کا پیار نہیں ہے وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ بندہ دوزخ میں جائے گا۔ برادر اعلیٰ حضرت نے اسی بات کو لکھا ہے، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ کعبے چلا جائے، وہاں پہ روح نکلے، لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کے سینے میں میری آل کا پیار شامل نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اہل بیت سے ایک دن کی محبت، بڑا تگڑا وظیفہ ہونے لگا ہے، ہر بندہ ذرا ایمانداری کا سبحان اللہ کیا دے۔ حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پورے سال کی عبادت ایک پاسے، اہل بیت کی محبت کا ایک دن ایک طرف۔ بڑی توجہ فرمائیے گا، فرمایا جو اسی محبت پہ مر گیا وہ بندہ جنت میں جائے گا، وہ بندہ جنت۔ صحابہ کا کتنا پیار سی اہل بیت نا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ہمارے پیارے رسول کے جو رشتہ دار ہیں
اہل بیت ہیں، قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے زیادہ پیارا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھ کو اپنے اقربا سے حضور کے اقربا زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ساری زندگی اہل بیت کی محبت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔